انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی، فوراً نماز کی نیت باندھ لی کہ اللہ کی مصیبت آ گئی بیٹھے بٹھائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بارے میں بات چل رہی تھی کہ کوئی بھی ناگواری ہو، کوئی تکلیف پریشانی مصیبت ہو تو ہم نماز کی طرف متوجہ ہوں۔ اسی بارے میں ایک واقعہ بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار کا ہے کہ بہت عبادت کرتے تھے، ان کا نام جریج تھا۔ تو انہوں نے جنگل میں جا کے اپنا ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا، اس میں ہر وقت عبادت میں لگے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی والدہ ان سے ملنے کے لیے آئیں، ان کو آواز دی، وہ عبادت خانہ ذرا اونچائی پر بنا ہوا تھا، وہ اللہ کی شان اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے اپنی والدہ کی آواز سن لی۔ اب نماز میں پریشان ہو گئے کہ میں کیا کروں، دل میں کہنے لگے کہ اللہ یہ میری والدہ ہیں، یہ میری نماز ہے۔ تو ان کے ذہن میں یہ آیا کہ نماز جاری رکھنی چاہیے۔ انہوں نے نماز جاری رکھی، وہ چلی گئیں۔ پھر اگلے دن وہ آئیں، پھر یہی ہوا کہ اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ مجھے نماز جاری رکھنی چاہیے، جبکہ حکم یہ تھا کہ نماز کو مختصر کر لیتے اور نماز ختم کر کے اپنی بات، والدہ کی بات سن لیتے، ان سے ملاقات کر لیتے۔ لیکن ان سے ایک غلطی ہو گئی، چوک ہو گئی۔ پھر تیسرے دن ایسا ہوا تو پھر یہی نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کی والدہ نے ان کو بد دعا دے دی کہ اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک یہ فاحشہ عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ چلی گئیں وہ، تو ان کا بڑا چرچا تھا اور کچھ ان کے حسد کرنے والے لوگ بھی تھے، تو انہوں نے ایک فاحشہ عورت کو تیار کیا کہ ان کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ وہ کہاں متوجہ ہونے والے تھے، وہ تو اپنی عبادت میں مصروف تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ مجھے کامیابی حاصل نہیں ہو رہی، تو ان کی عبادت گاہ کے قریب ایک چرواہا تھا، اس کے ساتھ اس نے منہ کالا کیا، اور پھر اس کا بچہ جب ہوا تو لوگوں نے کہا تیرا بچہ کہاں سے ہو گیا، تیری تو شادی نہیں ہوئی؟ تو اس نے کہا یہ بچہ جریج کا ہے، یعنی ان پر تہمت لگا دی۔ تو لوگ آ گئے، ان کا عبادت خانہ گرا دیا۔ تو انہوں نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کیا ہوا، یہ بچہ کس کا ہے؟ تو وہ سمجھ گئے کہ کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا اچھا صبر کرو۔ انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی، فوراً نماز کی نیت باندھ لی کہ اللہ کی مصیبت آ گئی بیٹھے بٹھائے، میرے اوپر تہمت لگا دی گئی، میرا عبادت خانہ بھی گرا دیا۔ فوراً نماز کی نیت باندھ لی، 2 رکعت نماز پڑھی اور اس بچے کے پاس آئے اور اس بچے کے پیٹ پہ ہاتھ ہلکا سا لگا کے اس بچے سے کہا کہ تیرا باپ کون ہے؟ اس بچے کو اللہ نے گویائی عطا فرما، وہ جو نومولود بچہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو گویائی عطا فرمائی، اور اس بچے نے اپنے باپ یعنی چرواہے کا نام بتلا دیا۔ تو لوگ سمجھ گئے کہ بھئی یہ تو سب غلط ہوا ہے، اور ان سے معافی مانگنے لگے کہ ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا سونے کا نہیں، جیسے پہلے تھا ویسا ہی بنانا۔ تو اس قصے کے اندر بہت سارے سبق ہیں ہمارے لیے زندگی میں۔ ایک تو ماں کا حق وہ پتہ لگ رہا ہے، دوسرا یہ کہ نماز کہ مسئلہ آ گیا فوراً نماز، اور اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے مسئلہ فوراً حل کر دیا۔ تو اس لیے ہم اس کی عادت ڈالیں۔ ہمارا دل تیار نہیں ہوگا، لیکن زبردستی اس کو تیار کریں، جھوٹے منہ ہی تیار کریں
ایک دن انشاءاللہ وہ سچے منہ سے بھی آ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا